بندہ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں پہنچا ہے، جماعت ہو رہی ہے، صف مکمل ہے آگے والی، اب وہ کیا کرے؟ تو بعض اہل علم کا خیال ہے کہ وہ اگلی صف سے بندہ کھینچ لے، کہ ایک بندہ اذان سن کر اپنا قیمتی وقت، اپنا کاروبار چھوڑ کر، دکان بند کر کے اس لیے مسجد میں جلدی آیا ہے کہ وہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنا چاہتا تھا، اور یہ شخص بعد میں آیا ہے اور اس کو آ کر پہلی صف سے کھینچ کر اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ مرد کی باجماعت نماز صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر اگر پڑھتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی، جائز نہیں ہے۔ وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابو داود میں، حدیث کا نمبر ہے 682۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی، حدیث بھی صحیح ہے کہ مرد کی بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ورنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہو جاتی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نماز لوٹانے کا حکم نہ دیتے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں پہنچا ہے، جماعت ہو رہی ہے، صف مکمل ہے آگے والی، اب وہ کیا کرے؟ تو بعض اہل علم کا خیال ہے کہ وہ اگلی صف سے بندہ کھینچ لے، اور وہ اس کے لیے سنن الکبریٰ بہقی میں سے ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں جس میں بندہ کھینچنے کا ذکر ہے، مگر یہ رائے درست نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت سنن الکبریٰ بہقی کی، اس کی سند میں سری بن اسماعیل راوی ہے جو متروک الحدیث اور ضعیف راوی ہے۔ اس راوی کی روایت تو قابل حجت نہیں ہوتی، اس لیے یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ جو بندہ اگلی صف سے بندہ کھینچتا ہے وہ اگلی صف کو توڑ دیتا ہے، جبکہ سنن ابو داود میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع صفا قطعہ اللہ تعالی، جو صف توڑے اللہ اس کو توڑ دے۔ یہ بد دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس نے صف توڑی ہے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مصداق بن جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس کی بھی خلاف ورزی بنتی ہے اگلی صف سے بندہ کھینچنا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتم الصف الاول فالاول، پہلی صف کو مکمل کرو پھر اس کے بعد والی صف کو مکمل کرو، فما کان من نقص فی الصف المؤخر، جو نقص ہو رہا کمی وہ سب سے آخری والی صف میں ہونی چاہیے۔ تو اس بندے نے اگلی صف سے بندہ کھینچ کے اگلی صف میں نقص پیدا کر دی ہے، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی خلاف ورزی کی ہے، صف توڑنے والی بد دعا کا بھی مصداق بنا ہے، اگلی صف کے اندر نقص پیدا کرنے کی خرابی بھی کا سبب بنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ اور تیسرا ایک اور بڑی خرابی اس نے یہ کی ہے کہ ایک بندہ اذان سن کر اپنا قیمتی وقت، اپنا کاروبار چھوڑ کر، دکان بند کر کے اس لیے مسجد میں جلدی آیا ہے کہ وہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت دوسری صف والوں کے۔ وہ اس لیے آیا کہ میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اور یہ شخص بعد میں آیا ہے اور اس کو آ کر پہلی صف سے کھینچ کر اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ یہ تو زیادتی اور ظلم ہے اس بندے پر، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا، یہ کسی پر ظلم اور زیادتی کی بھی اسلام میں گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا کرے بندہ؟ بعض دوسرے اہل علم کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں وہ اکیلا پڑھ لے، اگلی صف نہ توڑے، لیکن بعد میں نماز کو لوٹا دے، یہ بھی بعض اہل علم کا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ والے فرمان کے مطابق۔ لیکن یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ آج کل لوگ ویسے ہی نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب ایک بندے کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو گیا اور اسے ہم کہیں گے دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، تو وہ ویسے ہی نماز چھوڑ کے چلا جائے گا، ویسے ہی جو ہے نا کہے گا میں پڑھتا ہی نہیں نماز، جو ہوتی نہیں اس طرح نماز پڑھنے سے۔ ایسی صورت میں پھر اس بندے کو چاہیے جو اکیلا ہے کہ وہ پہلی صف میں جگہ بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ آج کل لوگ صف میں مل کر کھڑے نہیں ہوتے، اکثر جگہوں میں، اکثر مساجد میں صفوں میں خلل ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بندوں کو سائیڈ پہ کر کے بیچ میں جگہ بن سکتی ہے تو وہ جگہ بنا کر کھڑا ہو جائے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، وہ ایسی مسجد میں ہے جہاں سب کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑا ہے اور صف کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں ہے، تو پھر صف سے آگے جا کر امام کی دائیں طرف کھڑے ہو جائے، جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دائیں طرف آ کر بیٹھ گئے تھے بیماری کی حالت میں۔
اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اکیلا صف کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، یہ معذور شخص ہے، اور معذوری اور عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت و صلاۃ النبی میں اسی کو ترجیح دی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی یہی رائے ہے۔ نقل کیا ہے علامہ البانی نے ارواء الغلیل کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر 329 پر، وہ کہتے ہیں والارجح الصحہ، اور زیادہ راجح بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں مجبوری کی شکل میں، عذر کی شکل میں اکیلے بندے کی نماز درست ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان محمول ہے اس شخص پر جس نے اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود اس کو پورا کرنے کی بجائے جان بوجھ کر اکیلا کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹانے کا حکم اسی پر محمول ہے، اور اس کی تائید جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی ایک روایت سے ہوتی ہے جس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ اس میں یہ لفظ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو دیکھا لم یاسل الصفا، جو صف میں ملا نہیں تھا، مطلب ہے آگے جگہ تھی اور جگہ ہونے کے باوجود وہ صف میں نہیں کھڑا ہوا، اکیلا کھڑے ہو کر اس نے پیچھے پڑھ لی نماز، فامرہ ان یعیدا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو نماز لوٹانے کا حکم دیا تھا۔ یہ اس بندے کے لیے حکم ہے جو اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود سستی، لاپرواہی، کاہلی کی وجہ سے سب ملانے کی بجائے صف کے پیچھے اکیلا کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی اور سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔